ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تاریخ جان کے جیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دا گریٹ الیگزینڈر، جن کو ہم اسکندر اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی وہ اسکندر جس نے کہا تھا میں شیروں کے لشکر سے نہیں ڈرتا جس کی قیادت بھیڑ کرتی ہے، بلکہ میں بھیڑوں کے لشکر سے ڈرتا ہوں جس کی قیادت شیر کرتا ہے۔ ویڈیو میں ہم اسکندر اعظم کے بارے میں 4 باتیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، اسکندر اعظم کون تھا؟ 2، اسکندر اعظم کی سلطنت یا حکومت کتنی وسیع تھی؟ نمبر 3، اسکندر اعظم کی حکومت کن کن ممالک یا علاقہ جات پر مشتمل تھی؟ نمبر 4، اسکندر اعظم کا استاد کون؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکندر اعظم کون تھا۔ اسکندر ایک تاریخی شخصیت اور فوجی فاتح تھا جو جولائی 356 قبل مسیح کو مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اسکندر کے والد کا نام فلپ تھا اور اس کی والدہ کا نام اولمپیا تھا جو کہ ایپرس کے بادشاہ نیوپٹولمس کی بیٹی تھی۔ اسکندر مقدونیہ کا بادشاہ تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت اسکندر نے تخلیق کی تھی جو یونان سے لے کر مصر تک اور مشرق میں ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ اسکندر کی سلطنت یا حکومت کتنی وسیع تھی۔ اعظم کی سلطنت تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 21 لاکھ مربع میل پر واقع تھی۔ اس وسیع سلطنت میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے علاقے شامل تھے جو اسے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت بناتا ہے۔ یہ تھی اسکندر اعظم کی سلطنت کی وسعت۔ ہم بات کریں گے کہ اسکندر اعظم کی سلطنت میں کون سے ممالک یا علاقے شامل تھے۔ اس فہرست میں ہم کچھ علاقوں کے نام شامل کریں گے جو بہت مشہور تھے۔ اس میں ہم بیسیکلی 7 علاقوں کا نام شامل کریں گے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام آتا ہے مقدونیہ کا۔ مقدونیہ وہ ملک ہے جہاں پہ اسکندر اعظم پیدا ہوا اور یہیں سے اس نے اپنے فتح کا آغاز کیا۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے فارس کا۔ فارس کے بادشاہ دار سوم کو شکست دینے کے بعد اسکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا۔ فی الحال ہم صرف ان کے نام ہی پڑھیں گے، ان علاقوں کے ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ ان علاقوں کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فہرست میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے مصر کا۔ مصر کو بھی اسکندر اعظم نے فتح کیا۔ پر نام آتا ہے ایشیا مائنر کا۔ میں آپ کو صرف ان کے مین نام بتا رہا ہوں، ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نام ہم مینشن کر رہے ہیں۔ اب ایشیا مائنر میں اناطولیہ جیسے علاقے بھی شامل ہیں۔ نمبر پہ ہمارے پاس ہے بیکٹیریا اور سڈیانا جس کو جدید دور میں افغانستان اور وسطی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 6 میں ہمارے پاس آتا ہے ہندوستان۔ برصغیر پاک و ہند کے کچھ حصے یعنی دریائے بیاس تک گریٹ الیگزینڈر کی سلطنت میں شامل ہیں۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس آتا ہے یونان نے فتح کیا تھا اور یہ بھی اسکندر اعظم کی ہی ملکیت یعنی سلطنت میں آتا ہے۔ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت بکھر گئی تھی جس کے نتیجے میں ڈائناسٹک اور جانشین ریاستوں کی تشکیل ہوئی۔ ہم بات کریں گے اسکندر اعظم کے استاد کی۔ اسکندر اعظم کا استاد جس کا نام ارسطو تھا جو قدیم یونان کے سب سے زیادہ بااثر فلسفوں اور اسکالر میں سے ایک تھا۔ ارسطو نے الیگزینڈر کو چھوٹی عمر سے ہی ٹیوشن دیا، مختلف مضامین بشمول فلسفہ، اخلاقیات، سیاست اور علوم میں علم فراہم کیا۔ ارسطو بہت قابل استاد تھا۔ اسکندر اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ارسطو اور اسکندر اعظم دونوں ایک ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک دریا آیا تو جس پر ارسطو نے کہا کہ پہلے میں دریا پار کروں گا، لیکن اسکندر اعظم نے اپنے استاد سے ضد کی اور بولا کہ نہیں، پہلے میں دریا پار کروں گا۔ استاد نے شاگرد کی ضد پہ اسے اجازت دے دی تو پہلے اسکندر اعظم نے دریا پار کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے استاد سے بولا کہ آپ اس راستے سے آئیں، یہ راستہ محفوظ ہے۔ ارسطو نے اسکندر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پہ اسکندر نے بولا کہ ایک ارسطو 1000 اسکندر پیدا کر سکتا ہے، یعنی 1000 اسکندر بنا سکتا ہے، لیکن 1000 اسکندر مل کر ایک ارسطو نہیں بنا سکتے۔ ایک مرتبہ دا گریٹ الیگزینڈر نے یہ بولا تھا کہ میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، لیکن میرا استاد وہ عظیم انسان ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے کر گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسکندر کے لیے اس کے استاد کا کیا مقام تھا۔ تو ویورز، آج ہم نے جانا کہ دا گریٹ الیگزینڈر کون تھا اور اس کی حکومت کتنی وسیع تھی، اس کی سلطنت میں کون کون سے ممالک تھے اور کون کون سے علاقے شامل تھے، اور ہم نے آج یہ بھی جانا کہ ارسطو کون تھا۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسکندر نے پہلی فتح کتنے برس کی عمر میں کی اور وہ کون سی جگہ تھی جو اسکندر نے فتح کی، اور دوسری بات ہم یہ جانیں گے کہ اسکندر نے کتنے برس کی عمر میں آدھی دنیا فتح کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔